ہمارے ایک بندے نے ہم سے لڑائی کا ارادہ کر لیا ہے. اس کی طاقت و قوت اور اس کی جمع شدہ ساری چیزوں کو دیکھ کر کے آؤ. وہ فرشتہ زمین پر آیا. جس جگہ پر اس نے یہ سب جمع کیا تھا، فرشتہ اتر کر صرف اپنے پیر ہلایا تھا، پوری عمارت بھسم ہو گئی. کچھ نہیں کیا تھا، اس کی بنائی ہوئی عمارت بھسم ہو گئی. جتنی فوج جمع کیا تھا سب کیڑے مکوڑوں کی طرح مر گئے، اور سب کی زبانیں مختلف ہو گئی، کوئی ایک دوسرے کو پہچان نہیں پا رہا. یہ منٹوں کی بھی بات نہیں تھی، سیکنڈوں کی بات تھی. فرشتہ واپس چلا گیا، نمرود کا زوال ہو گیا، ختم ہو گیا. یہ تاریخ کی ایک بات ہے، اور یہ روایت ہم اپنی کتابوں میں نہیں رکھتے، یہ روایت یہودیوں کی کتابوں سے ہی ہے. یہودی اس بات کو یقین کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس بات پر وہ دوبارہ عمل کرنے کے لیے پھر کوشش میں ہے. نیو ورلڈ آرڈر جو کہا جاتا ہے، پوری دنیا کو اکٹھا کرنا، ایک کرنسی بنانا، ایک لینگویج پر لانا، اور سب کو ملا کر کے ایک طاقت حاصل کرنا، سپیس پر جانا، اور پھر وہی چیزیں دہرانی جا رہی ہے. دنیا وہی چیز ایک دوبارہ بار ٹرائی کرنا ہے، جس کے لیے آپ کو پتہ ہے یہ چھوٹی سی قوم پوری دنیا پر کنٹرول حاصل کرنے کے کیسے کیسے خواب دیکھتی. اگر آپ جائیں، اسلام دشمنی تو ان کی پرانی ہے، لیکن یہ جو 50,000 لوگوں کا قتل ہے، یہ صرف اور صرف ان کے اپنے ایک چھوٹے مقصد کے لیے. ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں ہوں، غزہ پٹی ایک ہی علاقہ بچا ہوا ہے فلسطین کا، باقی سب تو یہ قبضہ کر چکے. 1947 کے بعد، 48 کے بعد چھوٹا سا حصہ جو باقی غزہ پٹی جس کی 20 لاکھ کی آبادی ہے، اس علاقے پر اتنی زیادہ کیوں کرورتا ہے؟ کیوں؟ باقی سب جگہ پر اور بھی دیگر جگہ پر، یروشلم میں، ویسٹ بینک میں، کئی جگہوں پر مسلمان آباد ہیں. یہ غزہ کے لیے کیوں اس قدر سختیاں ہیں؟ دنیا کو بتانے کے لیے تو یہ ایک آتنکواد جماعت ہے حماس، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم یہ حملے کر رہے ہیں. لیکن آج تک یہ دنیا کو بتا نہیں سکے کتنے حماسیوں کو قتل کیا، کتنے حماس کے لوگ پکڑے گئے، کتنوں کو مارا گیا. چند ہوں گے، لیکن اس کے بدلے میں جو بھاری قیمت چکائی ہو غزہ کے نہتے لوگوں نے، 50,000 لوگوں کا قتل، یہ تو ریکارڈ پہ دکھ رہا ہے. باقی اللہ عالم، باقی کتنے ہیں جن کی تعداد مل نہ سکی ہو. بعض دانشوروں نے یہ بھی بتایا اس کو صرف اور صرف ایک کینل بنانا ہے جو دنیا کی ٹریڈنگ پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے. جو سوئس کینال ہے ایجپٹ کا، جس سے میڈیٹرین سی سے لے کر کے گزرتے ہیں، 2 سمندروں کو جوڑنے کے لیے ایک کینل ہے مصر میں، ایجپٹ میں، جہاں سے ایجپٹ ہر گزرنے والے جہاز سے ٹیکس لیتا ہے، ہر گزرنے والے جہاز سے ایک بھاری قیمت لیتا ہے، جس سے ٹریڈنگ پر اثر بھی رہتا ہے. اور جب وہ چاہے بند کرے، 2 مرتبہ اس نے بند بھی کیا تھا تاریخ میں، 1950 کے بعد. اور یہ خواب دیکھتا ہے اسرائیل کہ ہم اپنی ہی جگہ سے ایک کینل بنا لیں تقریباً 300 کلومیٹر، جس کے لیے اس کو غزہ حاصل کرنا بہت ضروری ہے. یہ بعض لوگوں کی اپنی تحقیق ہے. تو کیا کوئی اپنے مفاد کا حاصل کرنے کے لیے 50,000 لوگوں کا قتل کر سکتا ہے؟ دنیا کو یہ بھیانک چہرہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے. اگر ان کو کوئی راستہ بنانا ہے تو اس کے لیے انسانیت کا قتل کرنا. میں آپ کو ایک بات عرض کیے دیتا ہوں، قرآن پاک نے جو فرمایا وہ حق ہے، 100% حق ہے. اللہ نے فرمایا، میں نے خطبے کے بعد جو آیت پڑھی، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ فرماتا ہے ان پر ذلت اور غربت لکھ دی گئی. کس پر؟ یہودیوں کے متعلق. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کے غضب میں رہیں گے وہ ہمیشہ. آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مغضوب کا مطلب کیا ہے؟ جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور وہ یہود قوم ہے. قرآن پاک کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجہ کیا ہے؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اس لیے کہ اللہ کی نشانیوں کو ٹھکراتے، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے. اب دنیا کو یہ افسوس ہو رہا ہوگا، جیسے میں نے ابھی بتایا 50,000 لوگوں کا قتل وہاں کر دیا.
ایران میں گھس گیا، شام میں گھس گیا، لبنان میں گھس گیا، ہر جگہ مار 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 اور لوگوں کا قتل۔ میرے عزیزو یہ تو عام لوگوں کا قتل ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے یہ وہ قوم ہے جو اللہ کے نبیوں کو قتل کرتی تھی، اور تاریخ میں ہے تقریباً 10,000 نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے، 10,000 نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے، صرف اپنی من مانی بات نہ پائے جانے کی وجہ سے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بات معلوم ہے، یہ تو بیت المقدس کے متولی تھے، زکریا علیہ السلام بیت المقدس کے امام تھے، جن کا ذکر ہے قرآن پاک میں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے پیچھے یہی قوم جو ان کی امت میں تھی، یہودیوں کے لیے بھی وہ مقدس نبی تھے، لیکن ان ظالموں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو دشمنی میں رکھ کر کے ایسا قتل کیا تھا، اللہ اکبر۔ زکریا علیہ السلام ان سے بھاگ کر کے نکلے تھے اور ایک درخت کو جا کر کہا، اے درخت کھل جا، میں تجھ میں آتا ہوں۔ درخت کھل